میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معاشرے کی اصلاح آج ہمارا موضوع ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے۔ جب ہر فرد اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی سچے دل سے کوشش کرے گا تو معاشرے کی بگڑی ہوئی تصویر خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے ہمیں جو مدنی مقصد عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ آئیے مل کر ہم دہرا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کا پہلا اور ضروری جز بھی یہی ہے کہ پہلے مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہر مسلمان اپنا یہ ذہن بنا لے گا کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو معاشرے کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو خود بخود سہارا ملنا شروع ہو جائے گا، اور اپنی اپنی تصویر ٹھیک کرنے سے معاشرے کا نقشہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں کہ ایک شخص مطالعہ کر رہا تھا، پاس ہی اس کا بچہ بھی کھیل رہا تھا جو بار بار اس کو تنگ کرتا تھا اور یوں اس کے مطالعہ کرنے میں خلل پیدا ہوتا تھا۔ باپ نے بیٹے کو کئی بار سمجھایا مگر بچہ تھوڑی دیر تو سکون میں رہتا، مگر پھر جیسے ہی وقت گزرتا تو وہ پھر سے کسی شرارت میں مشغول ہو جاتا۔ باپ بچے کی شرارتوں سے بہت پریشان ہوا، یہاں تک کہ اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ آخر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور اس نے قریب ہی موجود کسی ملک کے نقشے کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا دوسرے کمرے میں جا کر یہ نقشہ درست کر لاؤ۔ بچہ چلا گیا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور دل ہی دل میں خیال کیا کہ بچہ جتنی دیر نقشہ بناتا رہے گا میں مطالعہ کر لوں گا، کیونکہ نقشے کے ٹکڑوں کو ترکیب دینا کافی مشکل کام تھا اور اس میں بچے کو کافی وقت لگ سکتا ہے۔ بچہ چلا گیا اور باپ نے اطمینان سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بچے نے آ کر کہا کہ ابو نقشہ بالکل صحیح ہو گیا۔ باپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے گھنٹوں کا کام منٹوں میں کیسے ہو گیا۔ اس نے دیکھا تو واقعی نقشہ ٹھیک ٹھاک بنا ہوا تھا۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ نقشہ اتنی جلدی کیسے صحیح کر دیا؟ تو بیٹے نے بتایا کہ ابو جان جب آپ نے نقشہ پھاڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر تھی، لہذا میں نے نقشہ صحیح کرنے کے بجائے آدمی کی تصویر کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی آج بھی اگر ہر ایک اپنی ظاہری اور باطنی تصویر کو سنوارنے کی کوشش میں لگ جائے تو معاشرے کا بگڑا ہوا نقشہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہمیں معاشرے کے بگڑے ہوئے نقشے کی اصلاح کی بڑی فکر ہے، مگر افسوس اس خواہش میں ہم نے اپنی اپنی تصویروں کو فراموش کر دیا ہے۔ آج کل یہ مثال تو دی جاتی ہے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے،
لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ تالاب کی گندی مچھلی کہیں میں تو نہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے کا یہ تالاب گندا ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و حدیث اور اللہ والوں کے واقعات اور اللہ والوں کے فرامین سے معمور بیانات دلوں کی کایا پلٹ دیتے ہیں، مگر موجودہ حالات میں دنیا بھر میں تفسیروں کی محافل، ٹاک شوز، کانفرنسز کا انعقاد اور ان میں دانشوران قوم و ملت کی لمبی لمبی تقریریں کہ جن میں معاشرے کے نقشے کو درست کرنے کے لیے گھنٹوں گفتگو اور بحث اور مباحثہ ہوتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج ہمارا حال بھی عجیب ہو چکا ہے۔ ہم چند برائیوں کو تو برائی سمجھتے ہیں، مگر کثیر برائیاں ایسی بھی ہیں کہ جنہیں برا کہنا تو بڑی دور کی بات، برا سمجھا بھی نہیں جاتا۔ مثلا شراب پینے، جوا کھیلنے اور بدکاری کرنے کو برا کہا جاتا ہے، اور واقعی ایسا کرنے والے لوگ برے ہیں۔ مگر سوچئے، کیا نماز نہ پڑھنے والا برا نہیں؟ کیا بلا عذر شرعی ماہ رمضان کا فرض روزہ جان بوجھ کر قضا کر دینا، چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں؟ کیا جھوٹ بولنا کوئی برائی نہیں؟ کیا ملاوٹ کرنا گناہ نہیں؟ کیا وعدہ خلافی بری شے نہیں؟ کیا گانے باجے سننا دیکھنا ممنوع نہیں؟ کیا بے پردگی گناہ نہیں؟ جی ہاں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ سب بھی برائیاں ہیں، یہ سب بھی معاشرے کو تباہ کرنے والے کام ہیں، لیکن انہیں ایک تعداد برا کہنے اور برا سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر برا کہہ بھی لیں مگر اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض برائیاں ایسی مہلک ہوتی ہیں کہ معاشرہ ان کی وجہ سے تباہی کے سمندر کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے، مگر شاید ہمیں ان برائیوں کی پہچان تک نہیں ہوتی۔ ان برائیوں میں دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا ہے۔ غور کیجئے، کیا ہمیں لوگوں کے حقوق سے متعلق علم ہے؟ کیا ہم ماں باپ کے حقوق کی معلومات رکھتے ہیں؟ اولاد کے وہ حقوق جو ماں باپ پر لازم ہوتے ہیں کیا ہمیں معلوم ہے؟ ساس بہو کے مسائل تو گھر گھر میں ہم سنتے ہیں، مگر کیا ہم نے غور کیا کہ ہمیں غیبت، چغلی، شماتت، بدگمانی و بدگوئی کا مطلب بھی معلوم ہے؟ جب ہم خود پر لازم اور ضروری علوم سے ہی دور رہیں گے تو ان برائیوں سے کیسے بچیں گے؟ آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں۔ اللہ، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، آمین آمین۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، برائی انفرادی ہو یا اجتماعی، ہر سطح پر کی جانے والی برائی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد یہ عہد کرے کہ ہر حالت میں گناہوں سے بچے گا، نہ خود تنہائی میں اور نہ سب کے سامنے، گناہوں سے خود کو بھی بچائے گا اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ بعض گناہ اور برائیاں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہیں اور معاشرے کی تباہی اور بربادی میں ان کا بڑا کردار ہے، مگر افسوس ان برائیوں کا نشہ ایسا ہے کہ ایک شخص یہ برائیاں کرتے وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہونا، اس سے کسی کا کیا بگڑے گا، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونا، لیکن حقیقتاً وہ برائیاں نہ صرف کسی ایک شخص کے لیے بلکہ پورے معاشرے کی تباہی کا باعث بنتی رہتی ہیں۔ اگر ایسی چند برائیوں پر قابو پا لیا جائے اور معاشرے کا ہر فرد ان سے بچنے کا ذہن بنا لے تو یہ بیمار معاشرہ ایک صحت مند معاشرے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کو تباہی کے کنارے کھڑا کرنے میں جو برائیاں سر فہرست ہیں، کہ جن برائیوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، خراب ہوتا جا رہا ہے، ان میں سے ایک برائی جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ جھوٹ۔ جھوٹ ہمارے معاشرے میں اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر چکا ہے کہ ایک قد آور درخت بن چکا ہے اور معاشرے کا تقریباً ہر فرد، ہر طبقہ اس کی لپٹ میں ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ تمام بری عادتوں میں سب سے بری عادت ہے۔ جھوٹ تمام مذاہب کے نزدیک برا سمجھے جانے والا عمل ہے۔
جھوٹ ایمان کو کمزور کرنے والا عمل ہے، جھوٹ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا سبب ہے، جھوٹ باہمی اعتماد کو ختم کرنے والا بدترین عمل ہے، جھوٹ شیطان کا پسندیدہ وہ کام ہے، جھوٹ انسانی تعلقات کو خراب کرنے والا کام ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جھوٹ اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے۔ بار بار جھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں بات بات پر جھوٹ بولنا بہت عام ہو گیا ہے۔ جھوٹا شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کر مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا ہے، حالانکہ جھوٹے شخص کے باطنی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ یہ جھوٹ جو ہے نا، یہ باطنی جو ہے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹ جھوٹے شخص کو دوسرے گناہوں پر بھی دلیر کر دیتا ہے۔ جھوٹ جھوٹے شخص کو خود بخود کئی اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ کے مرض کا انداز بھی نرالا اور غیر محسوس ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک آدھ بار جھوٹ بولنے سے کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ یہی ایک آدھ بار کا جھوٹ بڑے فساد کا سبب بنتا ہے۔ یہی ایک آدھ بار کا جھوٹ بندے کی آخرت کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہی ایک آدھ بار کا جھوٹ بندے کی شخصیت کو داغدار کر سکتا ہے۔ یہی ایک آدھ بار کا جھوٹ معاشرے میں اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے، اور یہی ایک آدھ بار کا جھوٹ پورے معاشرے کے بگاڑ اور تباہی کا سبب بنتا ہے۔ آئیے اب یہ بھی سنتے ہیں کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حقیقت کے برعکس یعنی الٹ کوئی بات کی جائے تو وہ جھوٹ ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب تو جھوٹ بولنے والوں نے معاذ اللہ جھوٹ کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ دنیا میں جھوٹ بول کر کچھ روپوں کا فائدہ اٹھانا، جھوٹے چٹکلوں کے ذریعے دوسروں کو ہنسانا، جھوٹے خواب سنا کر دوسروں کا دل بہلانا، بلکہ جھوٹے خواب سنا کر دوسروں سے پیسے بٹورنا، اپنے نام کے ساتھ جھوٹے القابات لگا کر عزت و شہرت کی محبت کا سامان پیدا کرنا، جھوٹے بہانے تراش کر ذمہ داریوں سے منہ موڑنا، جھوٹی سفارشیں کر کے حقداروں کا حق روکنا، جھوٹی قسمیں کھا کر گھٹیا مال کو اعلیٰ بتا کر فروخت کر دینا، لین دین کے تعلق سے جھوٹے وعدے کر کے دوسروں کی مجبوریوں سے کھیلنا، جھوٹے آدار بتا کر اپنے لیے دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹنا وغیرہ وغیرہ جیسی جھوٹ کی صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں گویا رچ بس چکی ہیں۔ ذرا سوچئے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے کہ جب ترقی کرنے کا راز کثرت سے جھوٹ کو سمجھا جائے گا، جب مال میں برکت کثرت سے جھوٹ کو سمجھا جائے گا، تو معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ جھوٹ بولنے کی سزا بہت بھیانک ہے۔ جھوٹ بولنا آج دنیا میں آسان تو لگتا ہے، مگر یہ جھوٹ بولنے کی سزا کیسی ہے؟ چنانچہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا کہ چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے 2 آدمی دیکھے، ان میں سے کھڑا ہے اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا، جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی کی طرف چیر دیتا، پھر دوسرا زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا، اتنے میں پہلا والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ مشہور بزرگ حضرت سیدنا حاتم اسم بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا کون؟ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کیجئے کہ دنیا میں داڑھ کا درد نہ سہ سکنے والا آخرت میں جبڑے چیر جانے پر ہونے والی تکلیف کس طرح برداشت کرے گا؟ دنیا میں ایک مچھر کاٹ لینے پر بے قرار ہو جانے والا جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر میں ہونے والے عذاب کو کس طرح سہ سکے گا؟ لہذا اس بری عادت سے ہاتھوں ہاتھ پیچھا چھڑا لینا چاہیے۔ یقیناً اگر معاشرے کا ہر فرد جھوٹ بولنے سے توبہ کر لے
تو بہت حد تک معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. لہذا اپنا یہ پکا ذہن بنائیں، آج کے بعد میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ عز و جل. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر طرح کے گناہوں خصوصاً جھوٹ بولنے سے بچنے اور سچ کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. یاد رکھیے کہ بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. کوئی بھی چور، ڈاکو، نشہ کرنے والا پیدائشی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بری صحبت اسے ایسا بنا دیتی ہے. اچھی صحبت معاشرے کے گرے ہوئے فرد کو اٹھا کر ترقی کی منازل طے کرا دیتی ہے. اس کی ہزاروں مثالیں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی. جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. کل کے بے نمازی آج نہ صرف خود نماز پڑھتے ہیں بلکہ دوسروں کو مسجد برو تحریک کا حصہ بنانے کے لیے نماز کی دعوت دیتے ہیں. بلکہ ایسے بھی کئی امامت کے مسلح پر نظر آئیں گے کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مبارک صحبت ملنے سے قبل ایسے نہیں تھے، بلکہ اس مدنی ماحول نے ان کی قسمت کا ستارہ چمکا دیا. اس طرح آپ غور کرتے چلے جائیں کیسی کیسی مدنی بہاریں نظر آئیں گی. اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں سچا پکا با عمل مسلمان بنائے. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والا اللہ پاک اور اس کے نبی کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے بے وقعت پتھر بھی انمول ہیرا بن کر خوب جگمگاتا ہے. اگر ہم بھی جھوٹ، غیبت، چغلی، فلمیں، ڈرامے دیکھنے، دکھانے، گانے باجے سننے، سنانے جیسی بری عادتوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عملی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے رہیے. عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے راہ خدا میں سفر اختیار کریں. کامیاب زندگی گزارنے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کے رسالے میں دیے گئے کھانے پر کر کے اپنے ذمہ دار کو ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو جمع کروانے کا معمول بنا لیں. ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع، ہفتہ وار اجتماعی طور پر دیکھے جانے والے مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت پہنچاتے رہیں. اگر ان مدنی کاموں میں مستقل مزاجی کے ساتھ شرکت اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب ہو گئی تو اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید پیدا ہوگی. پیارے پیارے صحابہ، وہ اولیاء کا مبارک فیضان جاری وہ ساری ہو جائے گا، گناہوں سے دل بیزار ہوگا اور فکر آخرت کے ساتھ سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا بھی ذہن بنے گا انشاءاللہ. اے عاشقان رسول، آج کے معاشرے میں گناہوں اور برائیوں کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. چند برائیاں جو ہمارے معاشرے میں سر فہرست ہیں ان میں سے ایک لڑائی جھگڑا بھی ہے. لڑائی جھگڑا شیطانی کام ہے. چنانچہ پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد رحمان ہے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر یعنی عداوت اور دشمنی ڈلوا دے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دشمنی، بغض اور لڑائی جھگڑے کو فروغ دینا شیطان کی خواہشات میں سے ہے. آج ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ آج شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے. کہیں ذات پات پر جھگڑا ہو رہا ہے تو کہیں تعصب کی بنا پر گولیاں چل رہی ہیں اور لاشیں اٹھ رہی ہیں. کہیں ادارے والوں سے گالم گلوچ کا سلسلہ ہے تو کہیں اساتذہ و طلبہ میں ٹھنی ہے. کہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا زور پکڑتا جا رہا ہے تو کہیں ساس بہو میں تلخ کلامی جاری ہے. کہیں دکاندار کاروباری پارٹنر ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہے ہیں تو کہیں مالک مکان کرایہ داروں میں ہاتھا پائی ہو رہی ہے. کہیں کنڈکٹر اور سواریوں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو کہیں ٹھیا لگانے والوں میں تلخ کلامی ہو رہی ہے. کہیں ڈاکٹر اور مریض ایک دوسرے سے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو کہیں ٹھیکیدار
اور ملازمین آپس میں گتھم گتھا ہیں، کہیں پڑوسی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، تو کہیں رشتہ داروں میں ناراضی ہے، کہیں امام و مقتدیوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو کہیں مسجد کمیٹی اور نمازی حضرات آپس میں ناراض ہیں، کہیں برسوں کے دوستوں میں انبن چل رہی ہے، تو کہیں پورا کا پورا گھر ہی میدان جنگ بنا ہوا ہے، کہیں خونی رشتے اور ان کا احترام داؤ پر لگا ہے، تو کہیں سگے بھائیوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ الغرض جو کل تک ایک دوسرے کے محافظ تھے، جو کل تک ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے تھے، جو کل تک جن کے اتفاق و اتحاد کا شورا تھا، وہ جو کل تک ایک دوسرے کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ جو کل تک ایک دوسرے کے بغیر کھانا تک نہیں کھاتے تھے، وہ جو کل تک برے وقت میں ایک دوسرے کے مددگار تھے، وہ جو کل تک ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی ترغیب دلایا کرتے تھے، وہ جو کل تک سنتوں برے اجتماعات میں اکٹھا آیا اور جایا کرتے تھے، وہ جو کل تک دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، لڑائی جھگڑے جیسے منحوس شیطانی کام کی نحوست کے سبب ان کے درمیان نفرتوں کی ایسی مضبوط دیوار قائم ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح آگ فیکٹریوں، گھروں، کمپنیوں، گوداموں، جنگلات، گاؤں، دیہات اور مختلف چیزوں کو گھنٹوں بلکہ منٹوں میں جلا کر تباہ و برباد کر ڈالتی ہے، اسی طرح ہنستے بستے ملکوں، شہروں، نسلوں، قوموں، گھروں، خاندانوں اور اداروں اور تنظیموں کا امن تہس نہس کرنے اور دلوں میں نفرتوں کا بیج بونے میں اکثر لڑائی جھگڑوں کی تباہ کاریاں ہی کار فرما ہوتی ہیں۔ یقیناً اگر ہم نے قرآنی احکام کو نظر انداز نہ کیا ہوتا، اگر ہم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے، اگر ہم نے اپنے بزرگان دین کے ارشادات سے نصیحت کے مدنی پھول چنے ہوتے، اگر ہم علماء حق کے دامن کرم سے وابستہ رہتے، اگر ہم نے لڑائی جھگڑوں کی تباہ کاریوں کو پیش نظر رکھا ہوتا، تو آج ہمارا معاشرہ بھی امن اور سکون کا گہوارہ بنا ہوتا۔ آئیے لڑائی جھگڑوں کی تباہ کاریوں پر مشتمل ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو فرامین سنتے ہیں اور عبرت کے مدنی پھول چنتے ہیں۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے یہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے کہ جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے جا جھگڑتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کتنے پیارے انداز میں امت مسلمہ کی خیر خواہی کرتے ہوئے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی مدنی سوچ عطا فرما رہے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ کوئی دھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے صبر کر، فرماتے ہیں، لکھتے ہیں آپ، تحریر فرماتے ہیں کہ کوئی دھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے صبر کر، مت جھگڑ، مت بڑبڑا، پا اجر رب سے صبر کر۔ اے عاشقان رسول، کوشش کیجیے اور حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کر دیجیے، اسی میں بھلائی ہے۔ یقیناً حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا بہت اچھا اور بڑا ہمت والا کام ہے، لیکن یہی وہ طریقہ ہے جو معاشرے میں لڑائی جھگڑے کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ختم کر سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ ان کے ساتھ کیسا بھی برا سلوک کیا جاتا وہ معاف کر دیا کرتے اور کوئی بدلہ نہیں لیتے، لوگ ان کے حقوق دبا لیتے، لیکن یہ حضرات ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے اور انہیں تکلیف نہ دیتے، لیکن یہ حضرات انہیں اینٹ کا جواب جو ان کو تکلیف دیتا تو انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے اور نفس کی خاطر غصہ کرنے کے بجائے انہیں دعائیں دیتے اور معافی سے نواز کر ثواب کا خزانہ لوٹتے۔ اس طرح جہاں انہیں معاف کر دینے کا ثواب پانے کا موقع ملتا، وہیں معاشرے میں بھی امن و سکون کی فضا پھیلتی اور پھولتی چلی جاتی۔
آئیے اسی طرح کے دو ایمان افروز واقعات ہم سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 216 یعنی 216 پر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کسی صحرا کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو ایک سپاہی ملا۔ اس نے کہا کہ تم غلام ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا بستی کس طرف ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرما دیا۔ سپاہی نے کہا کہ میں بستی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا وہ تو قبرستان ہی ہے۔ یہ سن کر اسے غصہ آ گیا اور اس نے کوڑا آپ کے سر پر دے مارا اور آپ کو زخمی کر کے شہر کی طرف لے آیا۔ آپ کے ساتھیوں نے دیکھا تو سپاہی سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو سپاہی نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ انہوں نے سپاہی کو بتایا کہ یہ تو زمانے کے ولی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ سن کر وہ گھوڑے سے اترا اور آپ کے ہاتھ چومتے ہوئے معذرت کرنے لگا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ فرمایا اس سپاہی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کس کے غلام ہو، بلکہ صرف یہ پوچھا تھا کہ تم غلام ہو؟ تو میں نے کہا کیونکہ میں اپنے رب کریم کا غلام یعنی بندہ ہوں۔ جب اس نے میرے سر پر مارا تو میں نے اللہ پاک سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا۔ عرض کی گئی اس نے تو آپ پر ظلم کیا اور آپ نے اس کے لیے دعا کیوں مانگی؟ فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تکلیف برداشت کرنے پر مجھے ثواب ملے گا، لہذا میں نے یہ مناسب نہ جانا کہ مجھے تو ثواب ملے اور وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ حضرت سیدنا معمر بن راشد رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، ایک شخص نے حضرت سیدنا قتادہ بن دعامہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے کو زوردار تھپڑ مارا۔ آپ نے بیٹے سے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح اسے تھپڑ مارو جس طرح تمہیں اس نے مارا ہے، اور فرمایا بیٹا آستینے اوپر کر لو اور ہاتھ بلند کر کے زوردار تھپڑ مارو۔ چنانچہ بیٹے نے آستینے اوپر کی اور تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے کا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ ہم نے رضائے الہی کے لیے اسے معاف کیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ معاف کرنا قدرت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین کا معافی اور معاشرے کی اصلاح کا جذبہ مرحبا۔ الحمدللہ بزرگان دین کی صحبت سے تربیت یافتہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ بھی معاشرے کی اصلاح کرنے کے معاملے میں بے حد ایکٹیو ہیں۔ آپ اصلاح معاشرہ کے لیے کئی اہم کاموں میں مصروف ہیں۔ آپ لوگوں کو نرمی محبت سے نیکی کی دعوت دے کر گناہوں سے روکنے کے لیے ہر دم کوشاں ہیں۔ امیر اہل سنت جہاں انفرادی کوشش کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، وہیں آپ اپنے بیانات اور مدنی مذاکروں کے ذریعے بھی معاشرے کی اصلاح میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے بیانات اور مدنی مذاکروں کو سننے والوں کی توجہ کا عالم دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماعات ہو یا ہفتے کو ہونے والا مدنی مذاکرہ، کثیر عاشقان رسول آپ کے بیان اور رنگ برنگے مدنی پھولوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ بذریعہ مدنی چینل انٹرنیٹ دیکھنے اور سننے والوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے بیانات و مدنی مذاکرے بذریعہ مدنی چینل گھروں، دکانوں، مساجد، جامعات وغیرہ میں بھی نہایت شوق سے سنے جاتے ہیں۔ ان بیانات کو مکتبۃ المدینہ شائع کرتا ہے۔ آپ کا انداز سے بیان بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا زبردست، ایسا پیارا ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ لاکھوں مسلمان آپ کے بیانات کی برکت سے تائب ہو کر راہ راست پر آ چکے ہیں۔ آئیے آپ کے بیان کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میرا ایک دوست بہت زیادہ ماڈرن، جوئے اور شراب کا عادی اور گناہوں میں بڑا دلیر تھا، کسی طرح باز نہ آتا تھا۔ ایک بار باب المدینہ سے
کولمبو روانگی کے وقت میں نے اس کے سامان میں امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کے سنت و برے بیان کی کیسٹ نمازی ڈاکو ڈال دی۔ کولمبو پہنچ کر اس نے بیان سنا، امیر اہل سنت کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کے جگر میں پیوست ہونے لگے۔ اس بیان کی برکت سے اس میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب آ گیا، یہاں تک کہ اس نے داڑھی شریف اور امامہ شریف کا تاج مستقل طور پر سجا لیا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغولیت اختیار کر لی اور امیر اہل سنت سے بیعت ہو کر اتاری ہونے کی بھی سعادت پالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے جب نیکی کی دعوت عام کرنے اور معاشرے کی اصلاح کے مقدس جذبے کے تحت لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کڑن دل میں پیدا ہوئی تو آپ نے امت مسلمہ کو نماز روزے کا پابند بنانے، سنت سیکھنے سکھانے، نیکیوں کا جذبہ دلانے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنانے کے لیے انفرادی و اجتماعی کوشش اور بیانات شروع کیے۔ آپ نہ صرف خود استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں بلکہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو بھی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا ذہن دیتے رہتے ہیں۔ اسی مدنی مقصد کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی اور اس میں زندگی کے تقریباً ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کئی شعبہ جات کو ترتیب دیا تاکہ اس شعبے سے وابستہ اسلامی بھائی لوگوں کو نمازوں کی پابندی، تقوی و پرہیزگاری، معاشرے میں رہنے سہنے کا انداز سکھا کر معاشرے کی اصلاح میں اہم کردار ادا کریں۔ آپ نے اپنے سنت و برے بیانات اور کتب و رسائل کے ذریعے نیکی کی دعوت کی خوب دھومیں مچائیں۔ آپ کی عام فہم، تاثیر کن تحریر اور سنت و برے بیانات کی برکت سے لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا اور وہ جرم و گناہ کی دنیا کو چھوڑ کر صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ اگر ہم بھی نیکی کی دعوت دینے اور دوسروں کو برائی سے روکنے کا ذہن رکھتے ہیں اور اپنے معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دوسروں کو بھی اس سے وابستہ کیجیے، خود بھی مدنی انعامات کے عامل بنیے، دوسروں کو بھی بنائیے، خود بھی ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیجیے، دوسروں کو بھی سفر کروائیے۔ معاشرے کی اصلاح سے سرشار امیر اہل سنت نے اپنے مریدین و محبین و تمام عاشقان رسول کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں مدنی انعام نمبر 61 میں ہے۔ کیا اس ماہ آپ نے انفرادی کوشش سے کم از کم ایک اسلامی بھائی نے مدنی قافلے میں سفر کیا اور کم از کم ایک نے مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروایا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کے شروع میں جیسے ہم نے سنا کہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، اگر ہر فرد اپنی اصلاح کی کوشش میں لگ جائے تو معاشرہ خود بخود اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ معاشرے میں پائے جانے والے گناہوں میں سے ایک غیبت بھی ہے جو معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہی ہے، اسی طرح چغل خوری بھی معاشرے کی تباہی میں بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے سبب بھی گھروں کی بربادی، آپس میں رنجشیں اور بغض و کینہ پرورش پاتا ہے، نیز ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں فرماتا۔ چغلی کی تعریف، لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا چغلی کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کے نیک بندے وہ ہیں کہ جنہیں دیکھیں تو اللہ پاک یاد آ جائے، اور اللہ پاک کے برے بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے اور دوستوں میں جدائی ڈالتے اور نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ چغلی کی طرح گالی گلوچ بھی ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے برائی والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس سے بھی فتنہ فساد جنم لیتے ہیں، مثلاً آپس میں نفرتیں جنم لیتی ہیں، خون ریزیاں، لڑائیاں اور بہت سی تباہکاریاں رونما ہوتی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے
مترادف ہے. اسی طرح حسد بھی بہت بری خصلت اور گناہ عظیم کے ساتھ معاشرے کو خراب کر دینے والا کام ہے. حسد کی تعریف کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھین کر مجھے حاصل ہو جائے، حسد کہلاتا ہے. حسد کرنے والے کی ساری زندگی جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتی رہتی ہے اور اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ گناہ معاشرے میں کیسی کیسی برائیوں کو جنم دیتے ہیں. لہذا گناہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے بچنے میں عافیت ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، گناہ چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو. لہذا پہلی بات تو یہ کہ اتنا علم ہو کہ بندہ ظاہری و باطنی گناہوں کو جان سکے. ظاہری اور باطنی گناہوں کی ضروری معلومات ہونا بھی فرائض اور لازم علوم میں سے ہے. دیگر لازم علوم کی طرح ان میں بھی معلومات ہونا لازم ہے. مزید اگر گناہ کا ارادہ کرتے وقت ہماری یہ مدنی سوچ بن جائے کہ جس رب کریم کی نافرمانی کر رہا ہوں، جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں، وہ تو مجھے ہر وقت ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس طرح کافی حد تک گناہوں سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا. گناہوں سے نفرت کرنے اور چھٹکارا پانے کا ایک بہترین ذریعہ کسی اچھے ماحول سے وابستہ ہونا بھی ہے. الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے. آپ بھی اس مہکے مہکے مشک بار مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے. انشاءاللہ دنیا و آخرت کی بلائیاں حاصل ہوں گی. الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی اصلاح امت و اصلاح معاشرے کے لیے ہر دم کوشاں ہے. اس تحریک سے وابستہ بعض مبلغین اشک بار آنکھوں اور عاجزی و انکساری کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا سبب بنتے ہیں. یقیناً ان جیسے مخلص مبلغین کی انفرادی و اجتماعی کوششوں کا ہی تو صدقہ ہے کہ آج معاشرے میں سنتوں کی مدنی بہاریں عام ہیں. کل تک جو کفر کی تاریخیوں میں بھٹک رہے تھے، معاشرے کے ناسور سمجھے جاتے تھے، والدین کے نافرمان تھے، فیشن کے شیدائی تھے، بد عقیدہ گلوکار فنکار تھے، حرام خوری اور عشق مجازی کی آفت میں گرفتار تھے، الغرض طرح طرح کے گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے، مگر جب اصلاح امت کا درد رکھنے والے مخلص مبلغین دعوت اسلامی نے خوف خدا میں ڈوب کر انہیں فکر آخرت پر مبنی نیکی کی دعوت پیش کی تو ان کے دل نرم پڑ گئے اور وہ بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر سنتوں کی دھومیں مچانے والے بن گئے. تم کو کچھ معلوم ہے یارو مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے اس پر ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے بے عدد کافر مسلمان ہو گئے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے بے نمازی بھی نمازی ہو گئے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے چور ڈاکو آئے اور تائب ہوئے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے اور شرابی آئے تائب ہو گئے، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے سنتوں کی ہر طرف آئی بہار، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.